نمل قسط نمبر 2۔ سین شروع ہوتا ہے کمرہ عدالت سے۔ کمرہ عدالت میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی۔ اونچی کھڑکیوں سے گرم ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں استغاثہ اور دفاع کے بینچز پہ تناؤ زدہ سی خاموشی تھی۔ جج صاحب کاغذ سے پڑھ کر اپنا طویل فیصلہ سنا رہے تھے اور سب متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ ایسے میں صرف دفاع کی کرسی پہ بیٹھا وہ سفید کرتے اور کسی ہوئی پونی والا مرد تھا جو ہر ایک سے لاپرواہ اور بے نیاز، کبھی ایکسرسائز کے انداز میں گردن کو دائیں اور بائیں کندھے کی طرف جھکاتا، کبھی انگلیاں چٹکاتا، کبھی کان کے لو مسلنے لگتا، کبھی ہلکی ہلکی سی شیو سے بال نوچتا۔ غرض وہ بور ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ منہ میں کچھ شبا بھی رہا تھا۔ اس کے اپنے وکیل خلجی صاحب بھی وقفے وقفے سے اس کو دیکھتے تھے۔ ان کو اپنی طرف نگاہیں پھیرتے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتا اور پھر چہرہ کسی اور طرف موڑ کر بالکل سپاٹ سے تاثرات بنا لیتا۔ خلجی صاحب سر جھٹک کر رہ جاتے۔ فارس غازی ان کو اسی طرح کبھی کبھی عاجز کر دیتا تھا۔ عدالت نے سرکار بنام فارس غازی میں تمام گواہوں، پولیس اور مقتول کے اہل خانہ سب کے بیانات اور دیگر شواہد کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے فورینسک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی تفتیش کو بھی توجہ سے دیکھا ہے۔ جج صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایسے میں فارس خلجی صاحب کی طرف جھکا اور سرگوشی کی۔ یہ کتنی دیر تک اور بولے گا؟ اور خلجی صاحب نے ایک برہم نگاہ اس پہ ڈالی۔ غازی تھوڑا صبر کرو، یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ 4 سال سے تم قید میں پڑے ہو اور آج تم یا تو رہا ہو جاؤ گے یا پھر پھانسی چڑھو گے، اس لیے فی الوقت دعا کرو۔ اچھا، اس نے تابیداری سے سر ہلایا۔ لیکن یہ بھی کتنی دیر اور بولے گا؟ اور خلجی صاحب نے گہری سانس لی۔ جتنی دیر بھی بولے گا تمہیں اس کو سننا ہوگا۔ فارس گہری سانس لے کر پیچھے ہو گیا۔ گواہوں کے اپنی ہی بیانات سے پھر جانے اور بہت سے گواہان کے پیش نہ ہونے کے باعث عدالت کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ جج صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اینک ناک پہ دھرے، چہرہ جھکائے نکات پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ناکافی گواہیوں اور عدم ثبوت کے باعث فارس غازی پہ لگے الزامات میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ استغاثہ کے ثبوت کو کہ اپنی جگہ ٹھوس ہیں لیکن وہ کسی بھی صورت ریزنیبل ڈاؤٹ سے مستثنا ہیں، اس لیے عدالت ہمیشہ کی طرح شک کا فائدہ ملزم فارس طہیر غازی کو ہی دینے جا رہی ہے۔ فارس اب منہ میں مسلسل کچھ چباتا کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں روشنی کی کرنوں کے باعث جلتے بجھتے دیوں جیسی ہی لگ رہی تھی۔ اس زمن میں فارس غازی والطہیر غازی اپنی بیوی زرتاشا غازی اور سوتیلے بھائی وارث غازی کے قتل کے کیس میں مجرم ثابت نہیں ہوتا، اس لیے معزز عدالت فارس غازی کے اوپر لگے تمام چارجز مسترد کر کے پولیس کو ان کی باعزت رہائی کا حکم جاری کرتی ہے، نیز اس کیس سے اور ان الزامات سے ہمیشہ کے لیے ملزم کو بری کرتی ہے۔ خلجی صاحب اور ان کے ساتھی وکلا بے اختیار کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ استغاثہ کے بینچ پہ ایک بے زاری سی تھی۔ وہ حیران بھی تھے اور بددل بھی۔ خاموشی مجروح ہوئی تھی۔ جج صاحب فیصلہ سنا کر اٹھے جا رہے تھے۔ آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے میں خلجی صاحب نے ایک دم اسے ڈھونڈنا چاہا تو دیکھا وہ چپ چاپ کمرہ عدالت سے باہر جا رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے لپکے۔ ان کا چہرہ فرط جذبات سے تمتما رہا تھا۔ راہداری میں انہوں نے اسے جا لیا۔ وہ سپاہیوں کی معیت میں جا رہا تھا مگر اس کو ہتھ کڑی اپنی ہی لگائی گئی تھی۔ غازی مبارک ہو، وہ اس سے گلے ملے اور پھر الگ ہو گئے۔ سعدی نے بہت محنت کی ہے تمہارے کیس کے لیے، تمہیں بہت مبارک ہو کہ تم رہا ہو گئے ہو، اور قانون کے تحت اب کبھی بھی ان 2 قتلوں کا مقدمہ تمہارے اوپر نہیں چلایا جائے گا۔ افسوس، فارس نے ہولے سے سر جھٹکا۔ اس کے چہرے پہ سادگی سی تھی۔ صبح 2 پولیس والوں سے جھگڑا ہوا میرا، ابھی ان کو سبق سکھانا تھا لیکن اب رہا ہو گیا ہوں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ کچھ دن مل جاتے تو ان کی طبیعت اچھے سے صاف کرتا۔ اور خلجی صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں جیل نے کیا بنا دیا ہے فارس غازی؟ سوائے لڑائی جھگڑے کے تم ہر چیز بھولتے ہی جا رہے ہو۔ تمہاری تو زبان بھی C کلاس قیدیوں والی ہو گئی ہے۔ لے، C بلاک میں ہی تو تھا۔ اس نے شانے اچکائے اور خلجی صاحب نے بہت سے سخت الفاظ اندر روکے۔ لیکن اب تم رہا ہو گئے ہو۔ اب تم نے اپنی زندگی میں کوئی جلد بازی اور کوئی بے وقوفی نہیں کرنی۔ اب یہ بدماشوں والے کام چھوڑ دو، شریف آدمی بن کر رہو جیسے سوسائٹی میں رہا جاتا ہے۔ تمہارے خاندان نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے تمہارے لیے، اب ان کو اپنی طرف سے پریشان نہیں کرنا۔ اچھا، وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، چہرہ بے تاثر سا تھا۔ اب یہاں سے نکل کر کوشش کرنا کہ اچھی جاب ڈھونڈو، اچھی سی لڑکی سے شادی کرو اور ایک پرسکون زندگی گزارو۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ باہر کی دنیا جیل جیسی نہیں ہے غازی، اس میں تم بات بات پہ لوگوں کی ہڈی پسلی نہیں توڑ سکتے۔ اب تمہیں اپنی زندگی کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ اور پھر رک کر اسے دیکھا۔ کچھ پوچھو گے نہیں اپنے کیس کے بارے میں؟ فارس نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ فیس مل گئی آپ کو بھی یا نہیں؟
اور خلجی صاحب نے گویا برا مان کر اس کا چہرہ دیکھا جو کہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے کسی بات کا تو کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے انہوں نے یکا یک کچھ محسوس کیا، جیسے ایک لمحے کے لیے کچھ بدلا تھا۔ فارس کی نگاہوں کا رخ وہ ان کے کندھے کے پیچھے آتا کسی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی ساری کیفیت بدل گئی تھی۔ اور خلجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا، راہداری میں بہت سے لوگ چلتے جا رہے تھے، ان میں وہ بھی تھی، گھنگریالے بالوں والی پروسیکیوٹر جس کی ناک میں ہیرے کی ایک لونگ دمک رہی تھی۔ وہ دو عورتوں کے ہمراہ چلتی سیدھ میں دیکھتی آگے جا رہی تھی اور فارس کے قریب سے گزری تو نگاہ اٹھی اور اس کی آنکھیں بھوری تھیں۔ ایک ثانیے کو بھوری آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملیں اور پھر وہ آگے بڑھ گئیں اور فارس غازی کا چہرہ اس ایک پل میں بالکل بدل گیا تھا، جیسے وہ کوئی اور انسان ہو، لیکن اگلے ہی پل وہ واپس ویسا ہی ہو گیا اور سر جھٹک کر دوسری سمت میں ہو لیا۔ خلجی صاحب نے بہت دفعہ ان دونوں کو راہداریوں اور برآمدوں میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ ہر دفعہ یہ ایک لمحہ ضرور آتا تھا۔ اس کی رہائی کی خبر ہاشم کو جب ملی تو وہ کوریڈور میں کھڑا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے کمال ضبط سے اپنے کڑوے ہوتے تاثرات چھپا لیے۔ وہ بھی اتنا مصروف تھا کہ ایک دم ریاکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اگر اس میں سعدی کا ہاتھ ہے تو اسے حساب دینا ہوگا، اور توجہ زمر کی طرف مبذول کر دی جو سامنے سے فائل کے صفحے سرسری انداز میں پلٹتی تیز تیز اسی طرف آ رہی تھی۔ ایک معمر خاتون اور ایک دوپٹہ اوڑے نوجوان لڑکی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ہاشم کوریڈور کے سرے پہ اسے ملا تھا۔ زمر اس کے سلام کا مختصر جواب دے کر آگے ہو لی۔ وہ بنا کچھ کہے ساتھ چلنے لگا۔ ایک کریپ کٹ والا نوجوان اس کی بائیں جانب تھا۔ کورٹ روم تک کی یہ واک خاموشی سے کٹ جاتی اگر ہاشم کی کسی بات کے جواب میں وہ نوجوان بگڑے تاثرات سے یہ نہ کہتا، انہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں رقم ادا کر رہا ہوں، ورنہ کورٹ میں یہ مجھے ریپسٹ ثابت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی دبے دبے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاشم نے نظروں سے تنبیہ تو کی مگر زمر کے قدم ایک دم رکے تھے۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی اور سنجیدہ مگر تیکھی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے، ورنہ اگر ہم ٹرائل پہ جاتے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا۔ اور ہاشم نے آئیبرو اٹھا کر لڑکے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ جو پہلے ہی بہت برے موڈ میں تھا اکھڑا اکھڑا سا بولا، میں باعزت بری ہو جاتا اور مجھے یہ پیسے بھی نہ دینے پڑتے اور میری جاب۔ مدعی لڑکی کی ماں تلخی سے کچھ بڑبڑائی تھی اور ہاشم نے لڑکے کو ہاتھ اٹھا کر خاموش کیا اور زمر کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، میڈم پروسیکیوٹر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرائل پہ جانے کے بعد کیا ہوگا۔ الفاظ کی سنجیدگی کے باوجود ہاشم کی مسکراہٹ تو برقرار تھی۔ 12 سال، کم سے کم بھی 12 سال کیس عدالت میں چلے گا اور کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ ثنا نے فرید کو خود وہاں بلایا تھا، میرے پاس ان کے ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے، اور اس بات سے ثنا انکار نہیں کر رہی کہ ان کا چھوٹا موٹا سی مگر افیئر تو تھا۔ نہ صرف میں عدالت میں اس افیئر کے ثبوت پیش کروں گا بلکہ 10 ایسے لوگوں کو بھی لاؤں گا جن کو اس لڑکی نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ یہ ان کے ساتھ بھی یہی کر چکی ہے۔ میں اس کو عدالت میں پیشہ ور اور ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس کا خاندان اور محلہ اس کو ڈسون کر دے گا، کوئی اسے شادی نہیں کرے گا، اور 12 سال بعد آخری پیشی پہ جب یہ ہار جائے گی تو اس کے پاس نہ شوہر ہوگا نہ ہی بچے۔ اس لیے آپ کو واقعی ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے۔ فرید نے فخریہ مسکرا کر ہاشم کو دیکھا اور ثنا کی ماں نے لبوں میں کوئی بد دعا بڑبڑائی اور ثنا کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اصل میں تو ہوگا یہ ہاشم کہ جب کیس ٹرائل پہ جائے گا تو میں اسے ٹرائل تک نہیں رکھوں گی، پہلے مہینے میں ہی میں پوری سٹوری میڈیا پہ لیک کر دوں گی۔ یہ شام کے اخبار کی سرخی جتنا کیس 9 بجے کی خبروں میں آئے گا، 8 اور 10 بجے والے ٹاک شوز پہ اس پہ بات کریں گے۔ ثنا کو مارننگ شوز پہ بلایا جائے گا جہاں یہ خواتین کے ساتھ بیٹھ کر ظلم کی پوری داستان سنائے گی۔ NGOs اس کے لیے واک کریں گی۔ یہ انٹرنیشنل سیمینارز پہ مدعو ہوگی۔ اینٹی آرمی طبقہ اس کو فرید کی ثنا کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جرنیل کے بیٹے کی ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ زیادتی بنا دے گا، اور تمہارا فرید کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، سوشل سرکل تمہیں آؤٹ کر دے گا، تمہارا باس تمہاری رپورٹ پہ مشکوک الفاظ لکھے گا، کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی، کیونکہ قاتل کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، بدکار کو نہیں۔ میں ثنا کو ایک سٹار بناؤں گی، اور 12 سال بعد تم کیس جیت بھی جاؤ تو تم بہت کچھ ہار چکے ہوگے، اور وہ ہارے ہوئے رشتے تمہیں یہ تمہارا 50,000 کے ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کے سوٹ پہنے کھڑا وکیل واپس نہیں لا کر دے سکے گا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو پروسیکیوٹر کے سامنے اپنے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ کو روک لیتی۔ مسکراہٹ معدوم تھی اور ایک کٹیلی نظر ان دونوں پہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی۔ فرید کا چہرہ اب ثنا سے مختلف نہیں تھا، ہاشم پہ البتہ کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ کندھے ذرا سے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔
اس نے پیپر مکمل کر لیا تھا اور ابھی امتحانی دورانیہ ختم ہونے میں 15 منٹ تھے، تب تک ممتحن ٹیچرز نے اسے وہیں بیٹھنے رہنے کو کہا۔ حنین پرچہ الٹا رکھ کر بیٹھی، لکھ لکھ کر دکھتی انگلیوں پہ جن پہ کہیں کہیں انک لگ گئی تھی ان کو سہلا رہی تھی۔ اسے پیپر کر کے پڑھنے کی عادت تو تھی نہیں، اور بعد میں باہر لڑکیوں کے گروپ میں کھڑے ہو کر ایک ایک جواب ملانے سے تو وہ بھاگتی تھی۔ آدھے جواب تو وہیں غلط نکل آتے تھے۔ بس 3 پرچے مزید اور پھر بھی یہ ختم، شکر، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ لکھے جا رہی تھیں۔ امتحانی عملے کی خواتین کڑی نظروں سے دیکھتی ٹہل رہی تھیں۔ حنین کی نظریں روشن دان تک گئیں، 3 3 3 1، ٹوٹل ہوئے 10۔ وہ اسی طرح کھڑکیاں، دروازے، سڑک کنارے، درخت گنا کرتی تھی، اور وہ بھی 10 کے گروپ بنا کر پھر سے شروع کرتی تھی۔ سارے دروازے گن کر اس نے ایک خشک سیاہی والا قلم نکالا اور اس کی نب کو کرسی کے بازو پہ رگڑ کر اندیکھے الفاظ لکھنے لگی۔ وہ عموماً پھول بناتی تھی یا تکون، اور پھر اپنا نام لکھنا شروع کر دیتی تھی، حنین یوسف۔ حنین حنین، اور لاشعوری طور پر اس کے بنا سیاہی کے قلم نے لکھنا شروع کر دیا، ہاشم کاردار، ہاشم ہاشم۔ وہ ایک دم چونکی، پھر قدرے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا۔ چہرے کا رنگ تھوڑا سرخ ہوا، بے چینی سے ماتھے پہ گرے بال ٹھیک کیے، جو بات کبھی کسی سے نہ کہی ہو وہ اچانک باہر نکل آئے۔ جیسے بھرا ہوا گلاس چھلک جاتا ہے تو انسان اپنے ہاتھوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس نے قلم رکھ دیا اور پھر آنکھیں بند کر دی۔ نظروں کے سامنے وہ چند لمحات، چند گھڑیاں گزر گئیں جب اس نے کبھی ہاشم کو دیکھا تھا یا اس سے ملی تھی۔ خاندانی دعوتیں، تہوار، وہ ان کی ماں کے سوتیلے بھائی کا فرسٹ کزن، ہر وقت مسکراتا ہوا، بہت شاندار و متاثر کن، مگر ایک دور کا رشتہ دار۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا ایسے تھا جیسے بندہ آئیفل ٹاور کے نیچے ہجوم میں کھڑا ہو، مگر اب آئیفل ٹاور تک گئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ خاندان میں دور دور تک کوئی ایسی تقریب ہی نہیں ہوئی تھی جس میں اس کی ایک جھلک بھی نظر آ جاتی۔ پتہ نہیں کب دوبارہ وہ اسے دیکھے گی۔ اس نے بے دلی سے سوچا اور خشک نب سے پھر سے تکونے بنانے لگی، پھر پھول، پھر حنین، اور پھر سے ہاشم۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ ہاشم نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہینڈل پکڑ کر دھکیلا۔ اندر آفس میں پرسکون خاموشی تھی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی تھرماس سے پیالی میں چائے انڈیل رہی تھی۔ قریبی فائلز اور موٹی سیاہ جلد والی کتابیں کھلی رکھی تھیں۔ زمر نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے چینی دان اٹھایا۔ مجھے پھیکی چائے پسند ہے، ہاشم نے مسکرا کر کہتے ہوئے منع کیا اور دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے آگے سے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ زمر نے آئی برو اچکا کر چینی دان واپس رکھ دی اور فائل کے صفحے پلٹنے لگی۔ 2-3 گھونٹ بھر کر ہاشم نے پیالی میز پر رکھی، پھر خوشگوار مسکراہٹ سے اس کو دیکھا اور بولا، ہم اب ٹھیک ہیں نا آپس میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ فائل پہ چہرہ جھکائے سنجیدگی سے بولی، شاید نہیں، کیونکہ جس طرح ابھی باہر آپ میرے ہیئر کٹ اور سوٹ کو درمیان میں لائیں۔ ہاشم نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اس پہ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اگر اگلی دفعہ آپ نے کسی کو یوں میرے سامنے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ کرسٹل؟ ہاشم نے پیالی سے دوبارہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گھنگریالے بال کیچر میں آدھے بندھے ہوئے تھے، ناک کی لونگ چمک رہی تھی اور سکیڑی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈی سی بے رحمی تھی۔ میں اپنی جاب کر رہا تھا، پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو مانگنی بھی چاہیے۔ وہ پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہوگی۔ چند لمحے کے لیے ہاشم کچھ نہ بولا تو زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یقین ہے آپ صرف سوری کرنے تو نہیں آئے، آپ کو کوئی فیور چاہیے؟ فائل بند کر کے وہ پیچھے ہو کر بیٹھی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ اور ہاشم نے مسکرا کر ایک پیپر بیگ سامنے رکھا۔ زمر نے اسے کھولا اور اندر سے ایک کارڈ نکلا۔ کیا آپ دوبارہ شادی کر رہے ہیں؟ اسی سرد انداز میں مسکرا کر زمر نے کارڈ سامنے کیا اور وہ ہلکا سا ہنسا۔ میری بیٹی سونیا کی 6 سالگرہ ہے اور آپ انوائٹڈ ہیں۔ زمر نے کارڈ دیکھا۔ وہ مستطیل ڈبے میں رکھا تھا، کسی شیلڈ کی طرح۔ سب سیاہ تھے اور سامنے سنہرے ربن سے وہ بنا ڈھکن کا ڈبہ بند ہوتا تھا۔ اندر ایک چھوٹا RSVP کارڈ بھی رکھا تھا، جس کی ایک سطر میں شرکت کرنے کی حامی اور دوسرے میں معذرت تھی اور دونوں کے آگے خالی خانے بنے تھے۔ تھینک یو ہاشم، میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، مگر انویٹیشن اور فیور میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کارڈ بے نیازی سے میز پہ ڈال کر اسی ٹھنڈے پرسکون انداز میں پوچھا، اور ہاشم نے آئی برو سے پیپر بیگ کی طرف اشارہ کیا اور زمر نے دیکھا اس میں ایک اور کارڈ بھی تھا، اور اس نے وہ نکالا اور اس پہ درج تھا
سعدی یوسف اینڈ فیملی۔ ہاشم نے غور سے زمر کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، چہرے پہ مضطرب سا احساس نمایاں ہوا اور پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے تاثر آنکھوں سے ہاشم کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آپ اسے کوریئر کر دیں یا ہینڈ ڈیلیور؟ نہ تو وہ میرے کوریئر کرنے سے آئے گا اور نہ ہی وہ خود بلانے سے، مگر آپ کہیں گی تو وہ آئے گا۔ اور زمر نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں اسے بھیجوا دوں گی، کہلوا بھی دوں گی، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ وہ پہلے جیسے انداز میں بول رہی تھی، مگر سمندر میں پتھر پھینکنے کے بعد کے بنتے دائرے ابھی تک پھیل رہے تھے۔ نہ میں آج پیدا ہوا ہوں اور نہ ہی آپ، ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ آپ کا کہا نہیں ٹالے گا۔ ہاشم ذرا آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ سعدی کو میری پارٹی میں ہونا چاہیے اور کسی بھی طرح سے، اور آپ اسے وہاں لائیں گی۔ اور زمر نے جواب نہیں دیا، وہ بس کارڈز کو دیکھتی رہی۔ ہاشم کپ رکھ کر واپس پیچھے ہوا اور اس کے چہرے کو مسکرا کر پڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، ویسے وہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ جاب۔ وہ کسی سوچ میں تھی اور ہاشم خاموش رہا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس نے پھر بھی آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور ذرا آواز سے پیالی رکھی، اور زمر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ یعنی آپ کو کوئی اور بھی فیور چاہیے؟ اور ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور بولنے کے لیے لب کھولے کہ میرا جواب انکار ہے، اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ارے ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دائرے اب پھیل پھیل کر مٹ چکے تھے اور وہ سنبھل چکی تھی۔ آپ کو سرکار بنام عبدالغفور حیدر میں سیٹلمنٹ چاہیے، مگر نہیں، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ اس نے واقعی حیرت سے آئیبرو اٹھائی، لیکن یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، غلطی ڈرائیور کی نہیں تھی، پھر بھی وہ دیت دینے کو تیار ہے۔ وہ ایک 16 سال کی لڑکی تھی جو اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی۔ ہاشم، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ اگر لڑکی کا خاندان دیت لینے پہ راضی ہو گیا، تب پروسیکیوٹر کیا خیال ہوگا؟ تب پروسیکیوٹر جیب سے دیت جتنی رقم ادا کر کے متاثرہ خاندان کو مجبور کر دے گا کہ وہ ٹرائل پہ جائیں۔ اوہ، آپ خود یہ رقم ادا کریں گی ان کی؟ اس نے مصنوعی حیرت سے آئیبرو اٹھائی۔ زمر پہلی دفعہ پورے دل سے مسکرائی۔ میں نے کہا نا، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں، میں نہیں۔ سوری، مگر آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیس میں پلیڈ نہیں کر رہی، یہ پروسیکیوٹر بصیرت کا کیس ہے۔ اور وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا۔ بھویں سکیڑ کر اس نے واقعتاً زمر کو دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ 50,000 کا ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کا سود۔ اب واقعی ایک منتقم مزاج خاتون ہے، بظاہر مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر ایک کیس انہیں دے دیا، کیونکہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ڈیفنس میں ہاشم کاردار ہے تو وہ کبھی اسے سیٹل نہیں کریں گے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اور زمر نے مسکرا کر آئی برو چکائے۔ میں معاف نہیں کیا کرتی ہاشم، یو نو دیٹ۔ کیا میں اب بھی آپ کی پارٹی میں انوائٹڈ ہوں؟ بالکل، اور آپ سعدی کو بھی لائیں گی۔ ہمارے ذاتی تعلقات اس سب کی وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ اور وہ مسکرا کر اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور بار بار بجتا موبائل سائلنٹ کیا۔ پھر اسی رسان سے بولا، میں اس کیس کو سیٹل کروا لوں گا، ہاشم سب سنبھال لیتا ہے، یو نو دیٹ۔ باوجود اس کے کہ بصیرت صاحب کے پاس آج کے بعد بہت وقت ہوگا۔ اس نے سمندر میں دوسرا پتھر پھینکا۔ کیوں؟ آج کیا ہوا ہے؟ اس نے دوبارہ سے فائلز کھولنی۔ ان کے کیس کا فیصلہ جو آ گیا ہے۔ کس کیس کا؟ وہ اب ایک سطر کو انڈر لائن کر رہی تھی اور ہاشم نے جواب دیا۔ زمر نے دوسری سطر انڈر لائن کی اور پھر ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس کیس کا؟ اب کے سوال کی نوعیت مختلف تھی اور آنکھوں میں بے پناہ شوق اور اضطراب تھا، اور چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا جیسے سنہرے صحرا میں اچانک سے برف باری ہو جائے۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے۔ ہاشم کو جیسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا فیصلہ آیا؟ اس نے اگلی سانس میں پوچھا۔ وہ جگہ سے بھی نہیں اٹھی، گردن اٹھا کر ہاشم کو دیکھتی وہ بالکل ساکن تھی۔ ناٹ گلٹی، ہر الزام سے بری۔ ہاشم نے ہمدردی سے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری۔ پھر دوبارہ سے بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہوتا ہوا باہر نکل گیا اور کوریڈور میں آ کر اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ میں بھی معاف نہیں کرتا، یو لٹل بچ، اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اندر زمر ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، صحرا میں برف بنی ہنوز جاری تھی، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ یہی جنوں کا، یہی توقع دار کا موسم۔
دوپہر سپہر میں بدل گئی مگر اس جیل کا آہنی گیٹ ویسا ہی تپ رہا تھا۔ باہر نکل کر اس نے سنہری آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ادھر ادھر کسی کو تلاش کیا اور پھر وہ اسے نظر آ گیا۔ دور گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا سعدی، اسے آتا دیکھ کر سعدی بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ دونوں نے قدم قدم فاصلہ عبور کیا اور آمنے سامنے آئے۔ فارس اپنے بھانجے سے 2 انچ لمبا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ یوں بڑھایا جیسے آرم ریسلنگ کے لیے پنجہ بڑھاتے ہیں۔ سعدی نے جوابی پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا، فتح کا نشان۔ سعدی مسکرا رہا تھا اور فارس سنجیدہ تھا۔ کہاں چلے؟ کار میں بیٹھ کر پہلا سوال سعدی نے پوچھا۔ ہمارے گھر یا کاردارس کی طرف؟ اور جواب آیا کہ قبرستان۔ اور سعدی نے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور فارس نے ایک نظر دونوں کی سیٹوں کے درمیان گیئر کے ساتھ خانے میں رکھے سعدی کے موبائل کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں آؤں؟ قبرستان کے سرے پہ گاڑی روک کر سعدی نے پوچھا۔ مجھے تنہائی کی عادت ہے، وقت لگے گا۔ یہ واضح نہ تھا، کہہ کر وہ نکل گیا اور سعدی خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا موبائل اب خانے میں نہیں پڑا تھا۔ قبرستان میں ان 2 قبروں پہ فاتحہ پڑھ کر وہ اٹھ گیا اور پھر ایک درخت کی اوٹ میں آیا جہاں سے سعدی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ ہاں سٹپنی، غازی بول رہا تھا، بات کرتے ہوئے عادتاً کان کی لو کو 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ ہاں میں باہر آ گیا ہوں، بات سنو دھیان سے، مجھے کچھ چیزیں چاہیے، کل شام تک تیار ہوں۔ میرا گن، میرا چاقو، ایک بلو پاسپورٹ، 2 مختلف شناختی کارڈ میری تصویر اور میرے نام کے ہوں مگر گورنمنٹ ایشوڈ ہوں، اور اس کے علاوہ وہ جدید اسلحے کے چند نام گنواتا گیا اور پھر رک کر جیسے اکتاہٹ سے اس کی بات سنی۔ جو کہا ہے وہ کر کے دو، زیادہ سوال مت کرو۔ کال بند کر کے ریکارڈ مٹایا اور ایک آخری نظر ان دونوں قبروں پہ ڈالی۔ زرتاشا فارس اور غازی، وارث غازی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، پھر ان دونوں سے کچھ بھی کہے بغیر وہ واپس آ گیا اور کار میں سعدی ادھر ادھر ہاتھ مارتا کچھ تلاش کرتا رہا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، موبائل کدھر رکھتی ہے؟ یہ تمہاری سیٹ کے پیچھے گرا ہے۔ سعدی نے چونک کر دیکھا، اس کا موبائل پچھلی نصف کے نیچے ہی گرا ہوا تھا، جیسے اگلے خانے سے سلپ ہو کر پیچھے گر گیا۔ سعدی نے شکر کرتے فون اٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ جج نے مجھے رہا کر دیا؟ فارس کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا اور سعدی نے شانے اچکائے۔ آپ نے وہ قتل ہی نہیں کیے، میں جانتا ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا تو یہی سمجھتی ہے، اور وہ جج، وہ اتنی آسانی سے کیسا مانا؟ مجھے حیرت ہے، کہتے ہوئے مڑ کر غور سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اگر تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے سعدی تو کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ ارے میرا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات جج سنے گا اور مانے گا بھی کیوں؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور ڈرائیو کرتا رہا، اور فارس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر تم نے میری بات کی تردید نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اور کھڑکی کے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ سعدی نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس خاموش رہا۔ تم بولو گے یا میں کسی دوسرے طریقے سے تمہیں بلواؤں؟ اب کہ فارس نے ذرا دھیمے لہجے میں سخت بات کی تو سعدی نے بے زاری سے موڑ کاٹا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو ہوا ہے قدرت نے کیا ہے۔ اچھا، اور تمہاری قدرت نے کیا کیا ہے؟ وہی جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، حامان کو فرعون کے خلاف کھڑا کرنا۔ کیا؟ فارس نے آئیبرو تان کا رکتائے ہوئے انداز میں پوچھا اور سعدی نے گہری سانس لی۔ میرے پسندیدہ قصوں میں سے ایک ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ وجہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن اگر آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھنے کی زحمت کی ہو جو کہ جیل میں آپ نے نہیں کی ہوگی، دوسروں کی ہڈیاں اور دانت توڑنے سے فرصت جو نہیں ملتی آپ کو، تو ہی آپ کو معلوم ہوتا کہ حامان فرعون کا ایک وزیر تھا، بہت دانا۔ وجہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن اگر آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھنے کی زحمت کی ہو جو کہ جیل میں آپ نے کبھی کی ہی نہیں ہوگی، دوسروں کی ہڈیاں اور دانت توڑنے سے فرصت جو نہیں ملتی ہوگی، تو آپ کو معلوم ہوتا کہ حامان فرعون کا ایک وزیر تھا، بہت ہی دانا اور بہت زوراور، فرعون کا دایاں ہاتھ، اس کا ہر حکم بجا لانے والا۔ یہ سارے فرعون اپنے اپنے حامانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہم حامان کو اپنی مٹھی میں کر لیں تو بہت سے کام نکل آتے ہیں۔ میں نے بھی بس یہی کیا تھا۔ وہ مبہم سی بات کر کے پھر سے خاموش ہو گیا اور فارس سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں رقم تھیں اور سین ہوا ختم۔ دل کو لہو کریں کہ گریباں رفو کریں۔ اس بلند و بالا عمارت کے ٹاپ فلور کا وہ کشادہ اور پرتعیش انداز میں آراستہ آفس مکمل روشن تھا۔ پاور سیٹ پہ جواہرات ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کرسی پہ بیٹھے ہاشم کو ہی دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ پیچھے نوشرواں مسترب جھنجھلایا ہوا سا ٹہل رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح، دائیں سے بائیں اور واپس دائیں۔ مجھے وضاحت چاہیے ہاشم، جواہرات نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔
تم اتنے بے خبر کیسے ہو سکتے ہو کہ اس کے رہا ہونے سے پہلے تمہیں معلوم بھی نہ ہو سکے؟ میں اراضی کے مقدمات میں مصروف تھا اور یہ سب اچانک ہی ہوا، ہاشم نے فون رکھ کر کندھے ذرا جھٹک کر کہا۔ جسٹس سکندر کے تاثرات میں نے دیکھے تھے، وہ ذہن بنا کر آیا تھا، یقیناً اسے اس کام کے لیے پہلے سے راضی کر لیا گیا تھا۔ ویسے ان لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس پاس اور جج کو خرید سکیں۔ ججز صرف خریدے نہیں جاتے، ان کو مجبور کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ نوشر وہاں گھوم کر ہاشم کے سامنے آیا۔ اور اگر کسی نے اس جج کو بلیک میل کیا ہے بھائی، تو وہ اس سادی کے علاوہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ پلیز شیرو، کیا ہم سادی سے ہٹ کر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ مسکراتی ہوئی جواہرات کی آنکھوں میں سخت تنبیہ ابھری۔ اس نے وہاں 10 لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے بھول جاؤں؟ حسب عادت نوشر وہاں بھڑک اٹھا۔ تمہیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا نا؟ مگر وہ ہاشم کی بات تو سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے جتاتا رہا کہ وہ میرے چالان کے متعلق جانتا ہے جو انگلینڈ میں ہوا تھا۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ممی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے اپنی پارٹی میں انوائٹ نہیں کر رہی، میں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور ہاشم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، میں تو کارڈ دے چکا ہوں، سوری۔ شیرو، سادی مسئلہ نہیں ہے، وہ پارٹی میں آئے گا تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ اپنی بیٹی کی بے عزتی کا بدلہ کیسے لینا ہے مجھے معلوم ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے ہو کر نرمی سے اس نے شیرو کا ہاتھ دبایا اور وہ ذرا ڈھیلا پڑا۔ مسئلہ فارس کا ہے، میں اسے اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ ہاشم، تم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اور ہاشم اب کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا، یقیناً وہ بھی ڈسٹرب تھا مگر کمپوز نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ اندر کروایا تھا نا، دوسری دفعہ بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ باہر آ سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی آ جائے گا، سو بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کھیلو۔ وہ نہیں جانتا کہ قتل کس نے کیے تھے اور اس کے نزدیک ہم اس کی واحد فیملی ہیں۔ جواہرات مطمئن نہیں تھی، وہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ نوشر وہاں اکتا کر کہتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہم سے دشمنی نہ رکھے، کیونکہ باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ سب کس نے کروایا تھا۔ ہاشم سنبھال لے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم بہت اعتماد اور اطمینان سے پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے تب بھی جو کچھ کیا اپنی فیملی کے لیے کیا، اور اب بھی اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہوتا۔ اگر میں وارث غازی کو رستے سے نہ ہٹاتا تو وہ ہمارے خلاف کیسز کھول کر ہمیں تباہ کر سکتا تھا، اور وہ زرتاشا، میں اس کو نہ مرواتا تو اس قتل کو کبھی آنر کلنگ کی شکل نہ دے سکتا۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے مگر میرے پاس کوئی اور آپشن بھی تو نہیں تھا۔ پھر جب قتل ہوتا ہے تو کسی کو تو جیل جانا ہی پڑتا ہے۔ مجھے فارس سے ہمدردی ہے، اس کے 4 سال ضائع ہوئے، مگر وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ اگر وہ اندر نہ جاتا تو قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اسے بزی رکھا تو غلطی کیا کیا؟ وہ زندہ سلامت ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا نا۔ اپنوں کو تو سبھی کھوتے ہیں، ہم نے بھی ڈیڈ کو کھویا تھا، بے شک نیچرل ڈیتھ سے ہی صحیح، مگر ہماری زندگیوں میں بھی دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان سب کے لیے، مگر زمر کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے گواہی کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، زندگی گزار رہی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا اب زندگی۔ ہاشم نے بات کرتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی اگر 2-4 کی قربانی سے بچ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں فارس کو سنبھال لوں گا، اسے آنے دے ممی، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اوکے؟ وہ ایک جذباتی غصے میں پاگل ہونے والا آدمی ہے، نہ اس میں عقل ہے نہ اس میں کوئی دور اندیشی ہے۔ جیل میں رہ کر وہ کتنا بدلا ہوگا، ویسے بد دماغ ہوگا۔ ایسے دشمن کو تو انسان تھکا تھکا کے ہی مار دیتا ہے۔ پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب ہم تمہارے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں شیرو۔ اور نوشرواں نے جیسی کڑوی گولی نکل لی، وہ بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اور میرے پروجیکٹ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والی بھی کون ہے بھائی؟ سعدی اور اس کی باس۔ ہاشم بے اختیار ہنس دیا، یار یہ تمہارا اور سعدی کا کسی لڑکی پہ جھگڑا تو نہیں ہے؟ جواہرات نے تو مسکرا کر سر جھٹکا اور بغور شیرو کے تاثرات دیکھے جو مزید خفا ہونے لگا تھا۔ شیری سونیا کو کب گھر لائے گی؟ جواہرات نے اس کو دیکھتے ہوئے ہاشم کو مخاطب کیا، اور شیرو ایک دم کوئی فائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ البتہ اس کی گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی واضح محسوس ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہاشم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ جو رنجشیں تھیں، جو دل میں غبار تھا، نہ گیا۔ اس درمیانے درجے کے بنگلے کی لاؤنج کی بڑی سی کھڑکی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ شیشہ آئینہ بنا لان کا عکس دکھا رہا تھا۔ کھڑکی سے چہرہ لگا کے دیکھو تو اندر وہ تھکی تھکی سی چیزیں اٹھائے داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔
درمیان سے مانگ نکال کر گھنگریالے بال کیچر میں ہاف بندھے ہوئے وہ جھولتی لٹ کان کے پیچھے کرتی کچن کے دروازے تک گئی تھی۔ صداقت، کھانا تیار ہے؟ جی باجی، بس روٹی ڈال رہا ہوں۔ اچھا، پھر کھانے کے بعد سعدی کی طرف جانا ایک کام ہے۔ لاؤنج میں ویل چیئر پہ کتاب پڑھتے ہوئے بڑے ابا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب واپس آ رہی تھی اور انہوں نے اس سے معمول کا سوال کیا، دن کیسا گزرا تمہارا؟ بس روزمرہ کے کام تھے۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر جوتوں کا اسٹریپ کھولتے ہوئے بولی۔ سماعت کیسی رہی؟ ہاشم کاردار کا کلائنٹ تھا، کیسی ہو سکتی ہے؟ ابا کے کتاب پہ جھکے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ ہر کرپٹ اور گناہگار آدمی اسی کا کلائنٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک اچھا ڈیفنس لائر ہے ابا، اسے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینا آتی ہے۔ وہ کیچر اتار کر بال جوڑے میں باندھنے لگی۔ مجھے وہ سخت ناپسند ہے، انتہائی جھوٹا اور مکار آدمی۔ سو تو ہے، زمر نے تائید کی۔ بڑے ابا نے کتاب پرے کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ سعدی سے کیا کام ہے؟ ہاشم نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کا کارڈ دیا تھا سعدی کے لیے، وہی دینا ہے۔ وہ سرسری سے بتا کر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگی۔ تو تم دے آؤ، انہوں نے ایک دم اتنی امید اور اتنی محنت سے کہا کہ زمر نے بے اختیار ان کو دیکھا۔ میں نہ بھی جاؤں تو فرق نہیں پڑتا، میں اس سے ناراض نہیں ہوں ابا۔ تو پھر چلی جاؤں نا، اس کی سالگرہ پر ہی وش کر دینا۔ زمر نے ان کی آنکھوں کو دیکھا، وہ اداس نظر آ رہی تھیں، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چھوٹا ہے، تم تو بڑی ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم معاف کر دو۔ وہ تمہاری بیماری میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، واقعی اس کی خطا تھی۔ میں کب کا معاف کر چکی ہوں، میں اس کے خلاف برا نہیں سوچ سکتی، وہ میرا بیٹا ہے ابا۔ تو کارڈ تم خود دے آؤ، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کون کب چلا جائے اور دوسرے کو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کون کب چلا جائے اور دوسرے کو تا زندگی پچھتاوا ہی رہے۔ اور وہ بنا کچھ کہے اٹھ آئی۔ ابا دکھ سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے پھر کتاب نہیں اٹھائی۔ وہ کمرے میں جاتے صداقت کو آواز دیتی گئی، میری روٹی مت بنانا، اور وہ مزید دکھی ہو گئے۔ اب اس کا موڈ بگڑ چکا تھا اور وہ کھانا کھائے بغیر کمرے میں بند ہو جائے گی۔ خیر 10-15 منٹ کے بعد وہ کپڑے بدل کر فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کھانا نہیں کھانا؟ کیا آپ کا پوتا مجھے کھانا بھی نہیں پوچھے گا؟ عام سے انداز میں سنجیدگی سے کہہ کر اس نے میز سے کارڈ اٹھائے اور پرس کندھے پہ ڈالا۔ ابا تو جہاں تھے وہیں رہ گئے، آنکھوں میں بے یقینی ابھر کر معدوم ہوئی اور اس کی جگہ خوشگوار تذبذب نے لے لی، جیسے کوئی خواب میں آنکھ کھلنے کے ڈر سے صحیح سے خوش بھی نہ ہو پائے۔ ایک دم ان کا چہرہ بجھا۔ کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ فارس رہا ہو چکا ہے؟ وہ جیسے ٹھنڈی سانس لے کر دروازے سے پلٹی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سعدی سے یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ فارس کیسے رہا ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوں کہ اگر مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو میں 4 منٹ کی کال کر کے بغیر تمہید کے بھی پوچھ سکتی ہوں۔ ابھی مجھ سے ہاشم نے ایک فیور مانگے اور میں اسے وہی دینے جا رہی ہوں۔ اسی سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھر آئی۔ صداقت بھی بھاگ کر چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا تھا اور اب انہی حیران مگر مسرت آمیز تاثرات کے ساتھ ان کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور سین ہوا ختم۔ یہی ہے جبر، یہی ہے اختیار کا موسم۔ حنین اور اسامہ تب سے فارس کے گرد بیٹھے تھے جب سے وہ آیا تھا۔ سعدی خاموشی سے گول میز پہ ان کے مقابل بیٹھا تھا۔ ماموں، کیا وہ دوبارہ تو آپ کو نہیں لے جائیں گے نا؟ حنین نے جھجکتے ہوئے انجانے خوف کے زیر اثر سوال کیا۔ فرنٹ چوٹی اور ماتھے پہ کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اب گھر کے لباس میں تھی، اور فارس ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں۔ ساتھ ہی سعدی کو دیکھا اور سعدی نرمی سے مسکرایا، پھر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نا؟ سیم نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے لیے اچھا ہوگا اگر میں اپنا گھر کھولوں۔ کیوں جاتے ہو؟ ادھر یہیں رہو نا، ندرت نے ناراضی سے کہتے میز پر مٹر قیمہ کا ڈونگا رکھا۔ کھانا بس لگ ہی چکا تھا۔ مجھے بہت سے کام کرنے آپا، مگر آتا جاتا رہوں گا، وہ سنجیدگی بھرے اسپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ عموماً دھیما بولتا تھا، چھوٹے چھوٹے فکرے، لیکن غصہ چڑھنے پہ آواز بلند ہو جاتی تھی۔ ندرت نے تازہ چپاتی لا کر رکھی ہی تھی کہ فارس ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا۔ ویسے بھی وہ لباس تبدیل کر چکا تھا، جینز کے اوپر بٹنوں والی شرٹ، بال اسی طرح پونی میں مقید۔ سعدی نے پیچھے سے آواز لگائی، ماموں آپ کو ہیئر کٹ کی اشد ضرورت ہے؟ نہیں ماموں، اس ہیئر سٹائل میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ حنین نے فوراً مخالفت کی۔ ساتھ ہی وہ پلیٹ سے کھیرے کھانے لگی تو اسامہ نے اس کے ہاتھ کو پرے کیا اور اس نے غصے سے اسامہ کو دیکھا۔ کیا ہے؟ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تو تم کیوں کھا رہی ہو؟ تمہارے حصے کا تو نہیں کھا رہی نا؟ زیادہ ٹوکا مت کرو ورنہ تمہاری دم باندھ دوں گی۔ میری کوئی دم نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ بس،
سعدی نے ایک دم سنجیدگی سے کہا. بس ایک لفظ اور وہ دونوں خاموش ہو گئے. کتنی دفعہ کہا ہے مت لڑا کرو آپس میں، مگر مجال ہے جو. ندرت کی بات گھنٹی کی آواز نے کاٹ دی. فارس اسی وقت واپس آتا دکھائی دیا تھا. اسامہ بھاگ کر دروازے پہ گیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا. کون ہے اسامہ؟ سعدی نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، مگر اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہیں کھڑا رہا. اسامہ کون ہے؟ ندرت نے سوال دہرایا. فارس بھی اسی طرف دیکھنے لگا اور اسامہ آہستہ سے ان کی طرف پلٹا. پھول لائی ہیں. کون؟ پھپھو. زمر پھپھو آئی ہیں اور پھول لائی ہیں. چند لمحے کے لیے راہداری میں سناٹا چھا گیا، جیسے سانس آنا بھی بند ہو گیا ہو. ندرت پلیٹیں لگاتی رک گئی. حنین کا کھیرا اٹھاتا ہاتھ رکا، چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا. البتہ سعدی تیزی سے دروازے کی طرف گیا. فارس نے باری باری سب کو دیکھا. سعدی، اس نے بے اختیار اسے روکا. میں کمرے میں ہوں. ساتھ ہی نگاہوں سے اشارہ کیا جیسے نہ تو ملنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کی آمد کی خبر کی جائے، اور سعدی نے سمجھ کر سر ہلا دیا. حنین پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، بھویں کھینچ گئیں اور چہرے پہ خفگی چھا گئی. دروازہ کھلنے پہ باہر کھڑی زمر نے سر اٹھایا. گھنگریالے بال ہاف باندھے وہ زرد چہرے کے ساتھ کھڑی تھی. بازو میں سوسن کے پھولوں کا بکے تھا اور وہ مسکرائی. اسی پل ناک کی لونگ چمکی، آنکھیں بھی چمکی. سالگرہ مبارک ہو سعدی. پھول اس کی طرف بڑھائے. سعدی ابھی تک سکتے میں تھا، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے اور آنکھوں میں بے پناہ حیرت اتر آئی. تھینک یو پھوپھو. آئیں نا اندر. کسی معصوم بچے کی طرح خوش ہوتا سعدی ہٹا اور اسے راستہ دیا. زمر کی مسکراہٹ معدوم ہوئی. نرم تاثرات والے چہرے کے ساتھ متذبذب سی وہ اندر داخل ہوئی. جس گھر میں 4 سال تک قدم نہ رکھا، وہاں 4 قدم بھی مشکل سے پڑ رہے تھے. زمر کیسی ہو؟ ندرت فرت مسرت سے نہال اس سے آ کر ملی، پھر ڈائننگ چیئر پیش کی. زمر نے ایک لمحے کو گول میز کو دیکھا جہاں کھانا لگا ہوا تھا. گن کر پلیٹیں رکھی تھی. ایک فیملی کھانا کھانے ہی والی تھی. اس نے نفی میں سر ہلایا اور سعدی نے اصرار کیا تھوڑا سا تو لے لیں، مگر وہ وہاں نہیں بیٹھی. میں کھانا کھا چکی ہوں. شائستگی، تکلف، تذبذب. حنین کی آنکھوں میں ناراضی گہری ہوئی. بہرحال اس نے اٹھ کر ڈرائنگ روم کم لاؤنج کا دروازہ کھولا. کیسی ہو حنین؟ حنین جیسے سوال پہ ڈسٹرب ہوئی، مگر پھر سپاٹ چہرے کے ساتھ ٹھیک کہہ کر اندر صوفے کے ساتھ ٹھیک کہہ کر اندر صوفے کی طرف ہاتھ کیا. بیٹھیں. زمر اسی تکلف سے صوفے کے کنارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی تو اسامہ آ کر ملا. وہ جیسے اب ذرا کھل کر مسکرائی تھی. اس کا گال چوما، پھر پیشانی سے گھنگریالے بال نرمی سے ہٹا کر بولی، کیسے ہو اسامہ؟ چوکھٹ میں کھڑے سعدی کی مسکراتی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری. ایک پرانا منظر ان میں جھلملایا. اسکول یونیفارم میں گھنگریالے بالوں والا لڑکا بینچ کے پاس کھڑا تھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے یونیفارم میں ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کس نے مارا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں بھی اس کو دیکھتی ہوں. اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے سعدی کو مارے؟ ادھر دیکھو، رو مت. میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہاری سپورٹ اور پروٹیکشن. تمہاری سپورٹ اور پروٹیکشن کے لیے. اور وہ فکر مندی اور غصے سے کہہ رہی تھی. میں ٹھیک ہوں. آپ؟ اسامہ کی شرماتی آواز پہ وہ چونکا، پھر سامنے آ کر بیٹھ کے اور پھولوں کو میز پہ رکھ کے بولا، آپ کو یاد تھا مجھے سوسن پسند ہے؟ زمر نے سر کو خم دیا، بولی کچھ نہیں. اور ندرت کھانے پہ اصرار کرنے لگی، پھر چائے پہ، اور وہ بس ایک ہی کپ کے لیے راضی ہوئی. حنین سعدی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، شکوہ آمیز نظروں سے پھپھو کو دیکھتی مگر خاموش. مجھے یہ کارڈ دینا تھا، ہاشم نے دیا ہے تمہارے لیے. کہتے ہوئے اس نے کارڈ سعدی کی طرف بڑھایا. سعدی تو چونکا ہی، حنین زیادہ چونکی. اس کا دل زور سے دھڑکا تھا. ہاشم کی بیٹی کی سالگرہ، اس نے بہت اصرار کیا تھا تو میں نے تمہاری طرف سے حامی بھر لی. مجھے امید تھی کہ تم لوگ آؤ گے. حنین سعدی کے کندھے پر سے جھک کے کارڈ دیکھنے لگی. سعدی کے تاثرات وہ نہیں رہے تو اس نے بالکل خاموشی سے سیاہ کارڈ پہ سنہری عبارتیں پڑھیں اور پھر کارڈ حنین کی طرف بڑھا دیا. ہاشم بھائی مجھے اپنی پارٹی میں کیوں دیکھنا چاہیں گے پھپھو؟ تم اس کے رشتہ دار ہو؟ سعدی پھیکا سا مسکرایا. ہاشم بھائی کے ذہن میں ہر کام کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوتی ہے. بہرحال آپ ان سے معذرت کر لیجیے گا، ہم نہیں آ سکیں گے. کارڈ پڑتی حنین نے بے اختیار سعدی کو دیکھا. اس کا چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا. گھر کی بات ہے سعدی، پہلے بھی تو جاتے رہے ہو ان کے گھر. تو گھر میں ہے فنکشن؟ سعدی نے چوکنا سا ہو کر بات کاٹی اور تیزی سے کارڈ لے کر جیسے تصدیق کی اور آنکھوں میں کچھ چمکا تھا اور پھر وہ سنبھل گیا. اوکے ہم آئیں گے، وہ نارمل انداز میں مسکرایا. حنین ساری ناراضی اب بھول کر دوبارہ کارڈ دیکھنے لگی اور اسامہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا.
بلیک اور گولڈ تھیم ہے، مطلب ہم صرف سیاہ یا سنہری لباس پہن سکتے ہیں، وہ اسامہ کو بتانے لگی. اور پھر ایک دم اس نے سعدی کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کی چین پکڑی ہوئی تھی. سمر بھی وہی دیکھنے لگی اور سعدی نے بھی گردن جھکا کر اسے ہی دیکھا. 2-3 چابیوں کے ساتھ رنگ میں ایک 3 انچ کا سیاہ مصنوعی ڈائمنڈ سا پرویا ہوا تھا. وہ 2 انچ موٹا تھا اور اوپر سے گول، نیچے سے تکون تھا. کسی ہیرے کی طرح وہ روشنی منعکس کر رہا تھا اور اس پہ سنہری حروف میں لکھا تھا آنٹس ایور آفٹر، ہمیشہ کے لیے چیونٹیاں. زمر کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ ابھری. تم ابھی تک چیونٹیوں پہ یقین رکھتے ہو؟ میں تو انہی چیزوں کے لیے جیتا ہوں جن پہ یقین رکھتا ہوں، اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہتے سعدی نے سیاہ ہیرے کو دیکھا. چائے آئی اور ساتھ کباب، کیک اور 2 ایک چیزیں، مگر ندرت کے اصرار کے باوجود زمر نے صرف پیالی اٹھائی اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی. یہ کاردارس کرتے کیا ہیں؟ ان کا بزنس کس چیز کا ہے؟ کارڈ میں محو حنین نے پوچھا. اس کی نظریں نیچے لکھے ہاشم کے نام اور 7 درج موبائل نمبر پہ جمی تھی. ایک دم سے بجلی چلی گئی اور ہر روشنی کے بجھ جانے کی خاموش آواز سنائی دی. پھر UPS پہ بتی چلی اور پنکھا گڑ 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 کرتا گھومنے لگا. وہ ایک آئل کارٹل کے سربراہ ہیں. کارٹل کیا ہوتا ہے؟ حنین نے بے اختیار پوچھا. پھر جیسے اپنی کم علمی پر پھپھو کے سامنے وہ شرمندہ ہوئی. ایسے سمجھو جیسے مارکیٹ میں برگر کی 3 دکانیں. زمر نے نرمی سے کہنا شروع کیا. اور 2 دکانیں 50 کا برگر بیچیں اور ایک 40 کا، تو زیادہ کس کے بکیں گے؟ 40 والے کے. حنین کے لبوں سے پھسلا اور وہ ساری ناراضگی بھول چکی تھی. بالکل، مگر کم قیمت کے باعث 40 والا بھی منافع زیادہ نہیں کما سکے گا اور باقی دونوں ویسے ہی نقصان میں رہیں گے. سو یہ تینوں یوں کریں گے کہ مل کر ایک گروپ یعنی ایک کارٹل بنا لیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ تینوں دکانیں ایک ہی قیمت پہ برگر بیچیں گی. یوں تینوں کا کاروبار ملے گا اور تینوں جب چاہیں قیمت اکٹھی بڑھا دیں گی. لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا تو وہ مہنگا خریدنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے. سعدی نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا. اور ہاشم بھائی یہی کرتے ہیں. وہ ملک کی تمام آئل کمپنیز کے کارٹل کو لیڈ کرتے ہیں اور یہ تیل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں اور ان کا جب دل کرتا ہے یہ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے. اس نے آئیبرو سے پنکھے کی طرف اشارہ کیا جو UPS پہ چل رہا تھا. زمر نے گہری سانس اندر کو کھینچی. میرا نہیں خیال کہ انرجی کرائسس کی وجہ آئل کمپنیز ہیں. یہ تھرکول پروجیکٹ کے سائنسدانوں اور آئل کمپنیز کے مغرور اور امیر ایگزیکٹو کی جنگ نہیں ہے پھپھو، یہ کوئلے اور تیل کی جنگ ہے. مجھے یقین ہے ہاشم پارٹی میں سنہری رنگ پہنے کا. ایک بچی کی سالگرہ کو بلیک اور گولڈ کانچ دے کر وہ لوگ صرف دنیا کو اپنے مضبوط اعصاب دکھانا چاہتے ہیں. سیاہ اور سنہرا یعنی کوئلہ اور تیل. وہ نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا. اینی ویز اب میں چلتی ہوں. اس نے جیسے کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، بس اٹھنے کی تیاری کرنے لگی اور حنین نے کارڈ چھوڑ دیا. چہرہ پھر سے بجھ گیا. سعدی چپ ہو گیا. اسے لگا جیسے اس کی صاف کوئی نے اسے ناراض کر دیا تھا. کچھ دیر تو بیٹھو. ندرت اصرار کرنے لگی مگر اس کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تفصیل سے پارٹی پہ ساتھ بیٹھیں گے. سعدی اسے دروازے تک چھوڑنے آیا. واپس آیا تو حنین اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھی. 4 سال بعد آئی ہیں اور 40 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکیں. وہ بڑبڑائی. ایسے نہیں سوچتے حنین. وہ جیسے ہرٹ ہوا تھا. مگر میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں بھائی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ بھول سکتے ہیں. مگر مجھے یاد ہے پھپھو نے ہمیں تب چھوڑا تھا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی. ہمارے ماموں بے گناہ تھے مگر پھپھو نے ان کو گناہ گار مانا اور اس لیے آپ بھی زیر عتاب آئے. مگر یہ لڑائی تو آپ کی ماموں اور پھپھو کی تھی. میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، تو میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کیوں چھوڑا؟ اور بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور سعدی کا دل بے حد دکھا. انہوں نے بہت کچھ لوز کیا اس سب میں. اس کی صحت، اس کی شادی. انہوں نے بہت کچھ لوز کیا اس سب میں. ان کی صحت، ان کی شادی، ان کی زندگی، سب ختم ہو گیا. تو کیا میں نے کچھ لوز نہیں کیا؟ میں نے پھپھو کو لوز کیا ہے بھائی. ان 4 سالوں میں کتنے ایسے دن آئے جب مجھے ان کی ضرورت تھی. پھپھو نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن، وہ ان دونوں سے ہٹ کر ہوتی ہے. میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی. میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں ان سے بہت کچھ شیئر کروں، وہ میری بات سنیں، مگر وہ اب ہماری پرواہ ہی نہیں کرتی. انہوں نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی. یو نو واٹ بھائی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ حنین نہیں ہوں جو ان کے جانے کے بعد دیر تک کھڑکی سے ان کی راہ تکتی تھی کہ شاید وہ کچھ بھول گئی ہوں تو واپس آ جائیں گی. میں بھی اب ان کی پرواہ نہیں کرتی. اور اس نے رخ موڑ لیا اور سعدی نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا. ابھی بیچ راہداری میں تھا کہ کسی احساس کے تحت واپس آیا اور دھیرے سے لاؤنج کے اندر جھانکا. حنین کھڑکی کا پردہ سرکائے باہر دیکھ رہی تھی. دور سڑک پہ جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی.
کسی کے بھول کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور سعدی کی آنکھوں میں اداسی اور لبوں میں مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ راہداری میں واپس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے سیاہ اور سنہرے کارڈ کو دیکھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملایا۔ ہوٹل کی لابی زرد روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ 4-5 سوٹ میں ملبوس افراد خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ان میں ایک ہاشم کاردار بھی تھا جو کسی سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاشم کے پیچھے اس کی سیکرٹری کھڑی تھی جس نے ایک ہاتھ میں ہاشم کا لیپ ٹاپ اٹھا رکھا تھا اور وہ ہاتھ پہلو میں گرا تھا۔ وہ بھی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ کے لیے آئے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے جینز شرٹ اور پی کیپ میں ملبوس سعدی چلتا ہوا آیا۔ اس کا سر جھکا تھا۔ وہ اسی طرح سیکرٹری کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ سیکرٹری وہیں متوجہ رہی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائیڈ کے ساکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سعدی ایک قریبی میز پہ جا بیٹھا، کندھے سے بیگ اتارا، اندر سے ٹیبلٹ نکالا اور اس پہ مختلف جگہیں انگلی سے پریس کرنے لگا۔ اسکرین پہ پیغام آیا: آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ڈرائیو ملی ہے، کیا آپ سارا ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ اور سعدی نے مسکراتے ہوئے یس دبایا اور اگلے ہی لمحے میں اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسکرین پہ پیغام جل بجھ رہا تھا: پاسورڈ داخل کریں۔ او نہیں یار، اس نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا جہاں وہ لوگ ابھی تک کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ اسے کیوں نہیں خیال آیا کہ ہاشم کے لیپ ٹاپ پہ پاسورڈ ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے سب سمیٹ کر اٹھا اور سر جھکائے ان کے قریب سے گزرا اور سیکرٹری سے ٹکرا گیا اور خفیف سا سوری کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دور تک سوچتی نگاہوں سے اس کا تعاقب کیا۔ چلی گئیں؟ فارس کی آواز پہ سعدی چونکا۔ اس کے سامنے فارس کھڑا تھا۔ اس نے کارڈ بڑھایا جیسے پھپھو کے آنے کا مقصد بیان کیا ہو، اور فارس نے سرسری سا دیکھا اور پھر گول میز تک آ گیا۔ حنین، اسامہ سب واپس آ گئے تھے اور ذرا سی ہلچل کے بعد زندگی جیسے پھر نارمل روٹین پہ آ گئی تھی اور سین ہوا ختم۔ اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے غم سے اپنے۔ آسمان پہ سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ فائلز پھیلائی بیٹھی تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر اٹھانے پہ مجبور کیا۔ ابا ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اندر آ رہے تھے اور وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بلانے پہ نہ آتی جو آپ خود آ گئے، رسان سے شکوہ کر کے وہ ویل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے لائی اور پھر خود مقابل صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اس نے کھانا نہیں پوچھا جو شام میں تم نے واپس آ کر کھایا ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں کھا کر آؤں گی، کھانا میٹر نہیں کرتا، گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اس نے جواب دیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ آپ کو دن میں 2 دفعہ تو فون کرتا ہی ہے، پوچھ لیجیے گا۔ پھر دونوں کے بیچ کھڑکی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابا فکر مندی اور تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر بات آپ نے شروع کرنی ہے یا میں نے؟ اور اگر آپ نے کی تو کتنے فکروں کی تمہید باندھیں گے؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ زمر شادی کر لو، وازردہ سے بولے۔ آج آپ نے تمہید نہیں باندھی۔ اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ کب تک اس ٹوٹے ہوئے رشتے کا سوگ مناؤ گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو اور اب بس کر دو۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آیا کرتی۔ جب مجھے کرنی ہوگی میں بتا دوں گی۔ ویسے بھی اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ 2-4 سال میں واقعی بوڑھی لگنے لگو گی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔ اوکے ابا، صاف بات کرتے ہیں۔ اس نے کشن پرے رکھا، پیر نیچے کیے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، بال کانوں کے پیچھے کیا اور گہری سانس لی، اور وہ واپس ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے روپ میں چلی گئی تھی۔ آپ میری شادی کسی بھی XYZ سے کروا دیں گے، میں کر لوں گی۔ پھر چند دن میں مزید بدل جاؤں گی، زیادہ بیزار اور تلخ ہو جاؤں گی۔ وہ مجھ سے توقعات باندھے گا جو میں پوری نہیں کروں گی۔ میں ایسی ہی رہوں گی۔ وہ شروع میں برداشت کرے گا، کہے گا ماضی بھلا دو۔ میں کہوں گی شادی جب کی تب بھی اس فیز سے میں نکلی نہیں تھی، ابھی وقت لگے گا۔ وہ صبر کر لے گا، مگر پھر جلدی صبر کھو دے گا، غصہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، نفرت کرے گا، 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا اور میں یہیں آ کر بیٹھی ہوں گی۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کے لیے کیا زیادہ تکلیف دہ ہوگا؟ اور ابا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرو گی؟ اس فیز سے نکلی ہی نہیں تو میں کیسے کروں گی؟ تو کب نکلو گی اس فیز سے؟ آپ مجھے جانتے ہیں، جب میرے اوپر کچھ طاری ہو جائے تو میرے لیے اس کو جھٹکنا ممکن ہوتا ہے۔ آپ مجھے جانتے ہیں نا، جب میرے اوپر کچھ طاری ہو جائے تو میرے لیے اس کو جھٹکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں اسی کو اپنی زندگی بنا لیتی ہوں، اور جب آخری دفعہ ہم نے یہی بحث کی تھی تو 2 دن تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ اس دفعہ کتنے دن کا ارادہ ہے؟ اور ابا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر تم کوشش تو کرو گی نا اس فیز سے نکلنے کی؟
میں 4 سال سے کوشش کر رہی ہوں، میں بہت ٹراما سے گزری ہوں، میرے گردے ضائع ہو گئے، تیار شادی کینسل ہو گئی، وہ حماد مجھے چھوڑ کر چلا گیا بیماری کے عالم میں۔ وہ وقت بہت برا تھا ابا، میں آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس وقت کو نہ بھلا دوں، مجھے کچھ ٹائم دیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ گئے اور زمر دکھ سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، مگر وہ خود بھی بے بس تھی اور سین ہوا ختم۔ رات کا سیاہ پردہ سارے گناہ، سارے عیب ڈھانپ چکا تھا۔ ایسے میں کاردارس کے اونچے گھر کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ جواہرات باریک ہیل سے تیز تیز چلتی ڈائننگ ہال میں آئی تو قطار میں کھڑے ملازم جیسے اسی کے منتظر تھے۔ فیونا نے آنکھ سے ایک سر جھکائے کھڑی فلپائنی ملازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ جواہرات مسکراتی ہوئی اس کے قریب گئی تو اس فلپائنی میری اینجیو نے سر اٹھایا، پھر ندامت سے جھکا لیا۔ کیا تم اس جوہری سے میرا نیکلس لے کر آئی ہو جس کو تم نے وہ بیچا تھا؟ اور میری نے سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ یس میم، اور ڈبہ آگے کیا اور پھر کھولا۔ جواہرات نے 2 انگلیوں پر وہ نیکلس اٹھا کر دیکھا، ہیروں کا نازک سا نیکلس ویسا ہی تھا۔ اور تمہاری چوری کا علم ہونے پر میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ انگلیوں میں مسل کر نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ یہی میم کہ اگر میں نیکلس واپس لا دوں گی تو آپ میری ایجنسی کو نہیں بتائیں گی اور میں باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس جا سکوں گی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جواہرات نے شیرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر خوش ہو جاؤ کیونکہ میں تمہاری ایجنسی کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہوں۔ کل تمہیں یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور تم دوبارہ زندگی بھر یہ نوکری نہیں کر سکو گی کیونکہ میرے نزدیک اس کی اہمیت یہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے جواہرات نے نیکلس اچھال دیا، وہ اڑ کر ایک مصنوعی پودے کے گملے میں جا گرا۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی میری، اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے تمکنت سے فیونا کو اشارہ کیا جو شاک اور صدمے سے چور میری کو وہاں سے لے جانے لگی۔ کسی ملازم میں ہمت نہیں تھی کہ گملے میں گرے نیکلس کو دیکھ بھی لیتا۔ جواہرات اسی طرح چلتی ہوئی ہال کراس کر کے لاؤنج میں آئی اور چہرے پہ معصومیت اور معذرت خواہانہ مسکراہٹ سجائے فارس کو مخاطب کیا جو ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا فارس، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹا تو جواہرات نے اس کے کندھوں کو تھام کر کسی بچے کی طرح اسے اپنے سامنے کیا۔ تم کتنے کمزور ہو گئے ہو، اپنی رنگت تو دیکھو۔ وہ جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا ذرا سا سر چھٹکا۔ ٹھیک ہوں، میری پورشن کی چابی؟ آف کورس، وہ میرے پاس ہے، میں اس کی صفائی کرواتی رہتی ہوں، مگر تم دیکھ رہے ہو پارٹی قریب ہے اور سارا سٹاف مصروف ہے۔ مجھے جیسے تمہاری آمد کا پتہ چلا میں نے گیسٹ روم سیٹ کروا دیا ہے۔ آنٹی میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اس نے جیسے بیزاری کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، اور جواہرات مسکرا کر اس کو بازو سے تھامے آگے بڑھنے لگی اور وہ خاموشی سے ساتھ چلتا رہا۔ کیا تم مجھے صرف 1 ہفتے کے لیے اپنی مہمانداری کا حق بھی نہیں دو گے؟ تم جانتے تو ہو تمہاری رہائی کے لیے میں نے اور ہاشم نے بہت کوشش کی ہے، مگر میری جان ہم کیا کرتے؟ یہ عدالتی نظام ہے ہی بہت خراب۔ آئی ہوپ تم ہم سے خفا نہیں ہوگے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ رواداری میں آ کر رکا۔ جواہرات نے مسکراتے ہوئے فیونا کو اشارہ کیا، اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ اندر سجا سجایا کمرہ تیار تھا۔ پارٹی کے بعد تمہارا پورشن تیار کروا دوں گی، اب تم آرام کرو۔ مسکرا کر کہتی وہ وہیں کھڑی رہی اور فارس خاموشی سے اندر چلا گیا۔ وہ شاید خود بھی اپنے گھر سے بچنا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کر دیا اور جواہرات کی مسکراہٹ سمٹی۔ آنکھوں میں اضطراب ابھرا اور کڑھن۔ وہ پلٹی تو بیرونی دروازے سے ہاشم آ رہا تھا اور پیچھے ایک سوٹ میں ملبوس ملازم بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ جواہرات تازگی سے مسکرا کر تیزی سے اس تک آئی۔ ہاشم نے دروازہ بند ہونے سے قبل فارس کو دیکھ لیا تھا، تبھی تاثرات برہم ہوئے اور ماں کے قریب آ کر دبی دبی سی آواز میں خرایا، یہ یہاں کیا کر رہے؟ مجھے سے پارٹی میں دیکھنا ہے اور تب تک اسے یہاں روک کر رکھنے کا اس سے بہتر تو کوئی طریقہ نہیں تھا۔ پھر مسکرا کر ہاشم کا شانہ تھپکا، اور مجھے اس کے یہاں ہونے سے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشم سنبھال لے گا۔ مگر ہاشم کو تسلی نہیں ہوئی، وہ مسکرا بھی نہیں سکا۔ بابا، سیڑھیاں بھاگ کر اترتی فراک میں ملبوس چھوٹی سی بچی ادھر آ رہی تھی۔ کوٹ کے بٹن کھولتا ہاشم بے اختیار مڑا، آنکھوں میں بے پناہ پیار امڈ آیا۔ وہ جھکا اور دوڑتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا۔ بابا کی جان، کب آئی ہو؟ باری باری اس کے گال چومتا وہ پوچھ رہا تھا، اور جواہرات نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ تلخی کام و دہن کب سے عذاب جان ہے۔ رات ذرا گہری ہوئی تو اس کی چھوٹی سی مارکیٹ کی دکانیں بند ہونے لگیں۔ اب فقط چند بتیاں روشن تھیں۔
وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی. ڈیش بورڈ پہ ایک خاکی پھولا ہوا لفافہ رکھا تھا. ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے سعدی نے کلائی پہ باندھی گھڑی دیکھی اور پھر پیچھے دیکھا. ارد گرد کوئی نہیں تھا. تبھی سعدی کا موبائل بجا. اس نے اسے سامنے کیا تو نیلی روشنی چہرے پہ پڑنے لگی. بلاکڈ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا. سعدی نے اٹھا کر احتیاط سے ہیلو کیا اور پھر دوسری جانب سے آواز سن کر جیسے اعصاب ڈھیلے پڑے. جی باس، کیسی رہی کانفرنس؟ تم نے ایک بہت اچھی چیز مس کی ہے، اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے لیے. فون میں سے ہلکی سی نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی اور سعدی کا چہرہ تاریکی میں نیم واضح ہوا. اس نے زخمی سا مسکراتے پھر پیچھے دیکھا. کچھ بہت اہم تھا یہاں. خیر، کانفرنس کا سنائیں. تم جانتے ہو آدھا وقت ان کو یہ واضح کرنے میں گزر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا کوئلہ اینتھراسائٹ نہیں ہے، مگر ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ وہ اینتھراسائٹ ہے. میں مان رہی ہوں کہ وہ لگنائٹ ہے اور ہمارے علاقے میں صدیوں سے دبے فاسلز اس سے بہتر کوئلے میں تبدیل نہیں ہو سکتے. ویسے بھی، اور اگر وہ روانی سے بولتے ہوئے رکی، پتہ ہے سعدی، آج مجھ سے کسی نے وارث کے کیس کے بارے میں پوچھا. اس کا کیا بنا؟ فارث کو سزا ہو گئی. میں نے تو اتنے عرصے سے تم سے پوچھا ہی نہیں. آپ اتنی بہادر نہیں ہیں کہ اس کیس کو فالو اپ کریں، سو مجھ پہ چھوڑ دیں. مگر جو بھی بنا ہوگا کیس کا میں خود دیکھ لوں گا خالہ. میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ماموں کو مارنے کے بعد ان کے لیپ ٹاپ اور فائلز کو جس نے بھی چرایا تھا میں وہ آپ کو واپس لا دوں گا. بس میں اس بندے کے لیپ ٹاپ تک پہنچ جاؤں ایک دفعہ، پھر نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماموں کو کیوں قتل کیا گیا تھا. کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ایک الزام نے فارس غازی کی زندگی کے 4 سال لے لیے. میں بنا ثبوت کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا. ثبوت کے بعد بتاؤں گا. اتنے سال ہو گئے ہیں سعدی، کیوں پڑے ہو اس کیس کے پیچھے؟ ختم کرو، اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دو. ہاں، کیسے چھوڑ دوں؟ میرے خاندان کے 2 لوگ مارے گئے، میری پھپھو کی زندگی برباد ہوئی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو قتل کو معاف کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور میرے خاندان کے باقی لوگوں کی زندگی قصاص میں ہی ہے. میں تو برابر کا بدلہ لوں گا. جس نے یہ کیا ہے وہ جان سے جائے گا. بس. اچھا، مجھے جانا ہے، بائے. ایک دم سے اس نے فون بند کر دیا. فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک فروہی مائل ادھیڑ عمر شخص اندر آ بیٹھا. سعدی خاموشی اور سنجیدگی سے سامنے دیکھنے لگا اور اس شخص نے تلخی سے سعدی کو دیکھا. میں نے اسے بری کر دی ہے، اب وہ دو جو تم نے دینا ہے. اور سعدی نے خاموشی سے ڈیش بورڈ سے خاکی لفافہ اٹھا کر انہیں تھمایا. جسٹس سکندر نے اندر جھانکا. چہرے پہ مزید کڑواہٹ پھیل گئی، کان کی لوئیں سرخ پڑ گئیں. میرے بارے میں اگر یہ گند باہر نکلا نا تو... غم و غصے سے آواز کانپنے لگی اور سعدی نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا. اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو اندازہ لگا لیتے کہ میں ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے آپ کے خاندان کے 5 افراد کی زندگی برباد نہیں کروں گا. میں تو اس حد تک جاتا بھی نہ اگر آپ میری بات سن لیتے. میں تو آیا تھا آپ کے پاس جسٹس صاحب. میں نے آپ کی منت بھی کی تھی کہ فارس غازی بے قصور ہے، مگر آپ نے میری نہیں سنی. ہاشم کا پیسہ ہر جگہ بول رہا تھا. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. سوری. کندھے اچکا کر بے نیازی سے سوری کہا. بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی اس کی کاپی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے میرے پاس کاپی ہو، کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ فارس غازی کو دوبارہ اس کیس میں پھنسایا جائے. آپ اپنے اینڈ پہ خیال رکھیے گا اور میں اپنے اینڈ پہ خیال رکھوں گا. اب آپ جا سکتے ہیں. وہ تو جیسے رکنا ہی نہیں چاہتے تھے. سر پہ ٹوپی اور گردن کا مفلر درست کیا تاکہ شناخت نہ ہو پائے اور باہر نکل گئے. سعدی نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور کار سٹارٹ کر دی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اسی کے ساتھ ایپیسوڈ 2 بھی ہوتی ہے ختم. جانے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہاں پہ سعدی جس کو خالہ کہہ رہا ہے وہ خاتون کون ہے. اگر آپ نے کس نمبر 1 کو غور سے سنا ہے تو اس میں اس کا جواب تھا. دیکھتے ہیں کون صحیح گیس کر پاتا ہے. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.